میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا، ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور ہماری بات ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اذان ہو رہی ہے، اللہ کا منادی اللہ کے گھر کے لیے اللہ کے احکام کو پورا کرنے کی دعوت دے رہا ہے، پھر بھی جو ہے ہم بات میں لگے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھو اور اس کے پڑھنے کے دوران میں اذان ہو رہی ہو، اس قرآن کو بھی بند کر دو، جو کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، کتاب ہے۔ جی ہاں، اس کو بھی بند کرنے کا حکم ہے۔ تو کیا ہم دنیا کی بات روک نہیں سکتے؟ ہاں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے یا نہیں ہے؟ بالکل کمزور ہے۔ جی ہاں، بالکل کمزور ہے۔ اس لیے ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے ایمان کی خوب فکر کریں۔ ہاں، اب ذرا سوچیں کہ اس طرح کا عمل جب ہمارا چلے گا کہ اذان ہو رہی ہے، باتیں کر رہے ہیں، تو کیا وہ ایمان مسجد میں لائے گا؟ کبھی نہیں لا سکتا ہے، کبھی نہیں لا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ ایمان مضبوط کبھی نہیں ہو سکتا ہے، ایمان بچ کر جانے والا کبھی نہیں بن سکتا ہے۔ جی ہاں، اس لیے جب بھی اذان ہو رہی ہو تو اپنے آپ کو بالکل سنبھال لیں۔ ہاں، بالکل تمام باتوں سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر دیں اور چپ ہو جائیں، بالکل غور سے دھیان سے اذان کو سنیں اور جو ہے اذان کو دہرائیں۔ جی ہاں، کہا کہ نماز معلوم ہے کیا ہے؟ نماز اللہ رب العالمین سے لینے کا ذریعہ ہے، کانٹیکٹ نمبر ہے۔ جی ہاں، جیسے انسان کے اندر سر کا درجہ ہے، ویسے دین کے اندر، اسلام کے اندر نماز کا درجہ ہے۔ جی ہاں، کہا نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز اندھیری قبروں کو روشن کرتا ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، جو کہ 1500 برس کا راستہ ہے۔ 500 برس چڑھنا، پھر برابر پھر اترنا، اور وہ راستہ ہمیں بجلی کی طرح پار کرنی ہے، بال سے بھی باریک ہے، تلوار سے بھی تیز ہے۔ اور پتہ ہے اس کے نیچے کیا ہے؟ اس پل صراط کے نیچے کیا ہے؟ جہنم ہے، جہنم، دوزخ ہے۔ جی ہاں، اسے ہمیں بجلی کی طرح پار کرنا ہے، تو اس کو پار کرنا نماز جو ہے آسان کر دے گی۔ نماز ہمارے نبی، ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جی ہاں، اس لیے ہم نماز کو سیکھیں، نماز کے بارے میں جانیں۔ آج ذرا سوچیں کہ ہماری نماز کس طرح ہو رہی ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ادھر ادھر کی سوچ جو ہے ہمارے دل و دماغ میں آ جاتی ہے۔ جی ہاں، ہمارے دل میں سوچ ادھر ادھر کی آ جاتی ہیں۔ اور نماز میں جتنے ارکان ہیں، نیت سے لے کر کے سلام پھیرنے تک، سارے کے سارے ارکان کے اندر، سارے کے سارے ذکر کے اندر ہم ہڑبڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ٹرین چھوٹ رہا ہے، جی ہاں، تو ایسی نماز اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ اطمینان سے ہو، جس میں اللہ رب العالمین کی یاد ہو۔ بالکل اللہ رب العالمین کے یاد میں مستغرق ہو کر کے جو بندہ نماز پڑھے گا، وہ نماز اللہ کو مطلوب ہے۔ آج ذرا سوچیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، چین نہیں ہے، عافیت نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، برائی سے نہیں بچ رہے ہیں۔ وہ کون سی نماز ہے جو برائی سے نہ روکے؟ بلکہ بتایا کہ نماز تو تمام برائی سے روکتی ہے۔ نماز کیا کرتی ہے؟ تمام برائیوں سے ہم تمام کو روکے گی۔ کب؟ جب نماز کو نماز جیسا بنا کر پڑھیں گے تو۔ آج دعاؤں میں جان نہیں ہے، جو بھی دعا مانگتے ہیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا جو ہے ریزن کیا ہے؟ پتہ ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ بس ریزن یہ ہے کہ ہمارے نماز میں خلل پیدا ہو رہی ہے، نماز میں خلل پیدا ہو رہی ہے۔
نہ اطمینان سے ہم جو ہے رکوع قرات کرتے ہیں، نہ اطمینان سے رکوع کرتے ہیں، نہ اطمینان سے قوما میں جاتے ہیں، نہ اطمینان سے سجدہ کرتے ہیں، نہ تحیات کے مقدار میں بیٹھتے ہیں، تو پھر ہماری نماز کیسے قبول ہوگی؟ کیسے قبول ہوگی؟ ایسے نماز کے بارے میں اللہ والے فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کفن کی طرح لپیٹ کر کے منہ پر مار دیں گے۔ جی ہاں، اس لیے ہر ایک ارکان کو ہم جو ہے جانیں سمجھیں کہ کتنے دیر کس طریقے سے ہمیں پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنی ہے۔ ہاں، جب ہم جانیں گے سمجھیں گے تو جا کر کے ہماری نماز درست ہوگی، ہماری نماز صحیح ہوگی، اور جو ہے ڈائریکٹ عرش الہی پر پہنچے گی، اور عبادت میں جان پڑے گی، دعاؤں کے اندر جان پڑے گا، اور دعا شرف قبولیت حاصل کرے گی، یعنی اللہ رب العالمین کے پاس ڈائریکٹ پہنچے گا۔ جی ہاں، اس لیے نماز کے بارے میں ہم جو ہے خوب فکر کریں اپنی نماز کے بارے میں خوب فکر کریں، بڑے اطمینان کے ساتھ جو ہے پڑھیں۔ جی ہاں، جتنے بھی ارکان ہیں سارے ارکان کو بڑے اطمینان کے ساتھ پورا کریں، ہاں، تاکہ ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے، کیونکہ قبر کے اندر سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی، سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی۔ جس کی نماز اچھی نکلی اس کے ساتھ باقی کے اعمال بھی صحیح ہوں گے، درست ہوں گے، اور جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور جس کی نماز صحیح نہیں نکلی اس میں کمیاں آ گئیں تو باقی اعمال کے اندر بھی کمیاں ہوتے چلے جائے گا، وہ پھنس جائے گا، اس کی گاڑی پھنس جائے گی، وہاں کتنا وہ کچھ بھی کر لیں گاڑی نکلنے کو نہیں ہے۔ جی ہاں، اس لیے ہم فکر کریں، اور ان تمام کا نچوڑ اگر ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلا نمبر جو اسلام کے اندر ہے، اسلام کے اندر جو پہلا سیڑھی ہے، پہلا کھمبا ہے، جو کہ ایمان ہے، کلمہ توحید ہے، جس کو ہم ایمان کے نام سے جانتے ہیں، وہ ایمان ہمارا کمزور ہے، اور اللہ کے رسول ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال کم و بیش 13 سال مسلسل صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے اوپر ایمان پر محنت کی اور کرائی۔ جی ہاں، اسی طریقے سے ہم سب جب بھی جماعت میں جاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں یا جماعت والے کا ساتھ دیتے ہیں تو 6 نمبر کا مذاکرہ ہوتا ہے، 6 صفت کا مذاکرہ ہوتا ہے، تو سب سے پہلا صفت کیا ہے؟ تو ایمان ہے۔ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ جی ہاں، اس لیے ہم سب سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کریں، ان تمام جتنے بھی عمل ہے سارے کے سارے عمل کا نچوڑ اگر ہم دیکھیں گے تو پتہ یہ چلے گا ایمان پر آ کر اٹک جا رہا ہے۔ اس لیے ہم اپنے ایمان کی فکر کریں تاکہ ہمارا بھی ایمان تر و تازہ ہو جائے، ہمارا بھی ایمان مضبوط ہو جائے، ہم بھی اللہ رب العالمین سے لینے والے بنیں، جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا تھا، ایمان کے بنا پر ہر چیز کے ہر معاملات کو اللہ سے حل کراتے تھے۔ اسی طریقے سے ہم بھی اللہ رب العزت سے مانگنے والے، کہنے سننے والے بنے، اللہ رب العزت سے لینے والے بنے۔ اس طرح کا ایمان ہو، ایسا ایمان ہو کہ بے شک کرنے دھرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے۔ جی ہاں، جو ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے، اس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر 100% آ جائے کہ بے شک کرنے دھرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ یہ سارے کے سارے چیزیں جتنی بھی دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں، 7 طبق آسمان اور 7 طبق زمین، اور ان دونوں کے بیچ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب اللہ کے غیر ہیں، سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے حکموں کے محتاج ہیں۔ جی ہاں، اس لیے ہم اپنے ایمان کی فکر کریں۔ جب ہم اپنے ایمان کی فکر کریں گے تو تمام کے تمام عمل ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو، خاص کر ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا، ہمارا ایمان